آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص بغیر بسم اللہ پڑھے کھانے میں ہاتھ ڈالتا ہے، یہ اس کا ہاتھ نہیں، وہ شیطان کا ہاتھ ہے، اور اس کھانے سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، شیطان کا پیٹ بھرتا ہے۔ مائیں دودھ پلاتی تھی درود شریف پڑھتے ہوئے، مائیں دودھ پلاتی تھی بسم اللہ شریف پڑھ کر، کہاں ہے اب سب الا ماشاء اللہ۔ ہاں ایک جگہ پر بسم اللہ شریف یاد رہتی ہے، پڑھنا آدمی نہیں بھولتا۔ دکان کھولتے وقت، مال کماتے وقت لائیے کوئی وظیفہ ہو تو بتا دیجئے، مال زیادہ سے زیادہ، باقی کھانے میں بھول گئے، پینے میں بھول گئے، کپڑا پہننے میں بھول گئے، ساتھ میں بھول گئے، بس خالی مال کہیں سے ملے، بس اس کے لیے آپ جتنے وظیفے بتائیں گے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا باقی زندگی نہیں؟ حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ حکیم امجد علی خان صاحب علیہ رحمت و مصنف بہار شریعت اسلامی اخلاق و آداب میں ایک حدیث نقل فرماتے ہیں، فرماتے اگر کوئی شخص کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا اور دسترخوان پر سے کھانے کے اٹھنے سے پہلے الحمدللہ پڑھ لیا، آقا فرماتے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ہر ماں کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر کرے، ہر باپ کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر کرے، اور ہر ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو اللہ کا ذکر کرنے والا بنائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ کیا تھی؟ تو فرمایا گیا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل حین، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، ہر وقت اللہ کا ذکر۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان، ان سے جب کوئی ایک تعویذ مانگتا نا تو دو دو دے دیتے، کبھی کبھی 10 بھی دے دیتے، یہ حضرت کی عادت کریمہ ہے۔ ایک عالم نے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کے خلیفہ سے پوچھا کہ آپ حضرت کے خلیفہ ہیں اور بڑے جید عالم ہیں، یہ بتائیے کہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ ایک تعویذ کے مانگنے پر 2-3 تعویذ کیوں عطا فرماتے تھے اور مسلسل تعویذ لکھنے میں مصروف کیوں رہتے تھے؟ قربان جائیے جواب۔ وہ خلیفہ صاحب تو نہ بتا سکے، انہوں نے کہا میری رسائی وہاں تک نہیں ہے، آپ کو اگر کچھ سمجھ میں آتا ہو تو بتا دیجیے۔ تو انہوں نے بتایا کہ وجہ یہ ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ چاہتے تھے میرا ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگا رہے، تو وہ تعویذ بناتے تھے تو کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا، اور وہ تعویذ بناتے بناتے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ارے اللہ والے تو اللہ کے ذکر میں اتنے ڈوب جاتے تھے، اتنے ڈوب جاتے تھے کہ جب پوچھا گیا کہ ولی کس کو کہتے، کہا جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ اور ذکر کون اللہ کا نہیں کرتا؟ اور اللہ کا ذکر کس پر بھاری پڑتا ہے؟ کس پر بھاری پڑتا ہے؟ تو قرآن نے اس کی بھی وضاحت فرما دی، لا یذکرون اللہ الا قلیلا، کون؟ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ یہ منافق کی پہچان ہے کہ منافق اللہ کا ذکر نہیں کرتا مگر بہت مختصر۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا دیکھو اللہ کا ذکر ہم کتنا کرتے ہیں؟ اسی لیے بچے کو نظر لگے آیت الکرسی پڑھ کر کے دم کرو، رات کو گھر کے دروازے کو بند کرنا ہے آیت الکرسی پڑھ کر کے بند کرو، گھر میں داخل ہونا ہے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے داخل ہو، سلام کرو، رسول اعظم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرو، سورہ اخلاص کی تلاوت کرو، گھر میں کبھی تنگی آئے گی ہی نہیں، ہر جگہ اللہ کا ذکر۔ لیکن اس سے غفلت، تو اب کیا ہوا؟ تو قرآن نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ اب اگر اللہ کو کوئی بھول جائے اور بھولنے والوں میں ہو جائے تو پھر اس کی پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ اس کو خود فراموشی کا شکار کر دیتا ہے، پھر وہ بندہ خود کو بھی بھول جاتا ہے، اسے اپنی بھی فکر نہیں ہوتی۔ آج آپ دیکھ لیجئے کسی بندے کو اپنی فکر نہیں ہے، خود فراموشی کا شکار ہے، میں جہنم سے بچوں فکر نہیں ہے، کوئی آدمی اپنے بارے میں سوچتا ہے چل رہا ہے، بھول گیا اپنے آپ کے بارے میں کہ میرا انجام کیا ہوگا۔
یہ اللہ کو بھولنے کی وجہ سے. اور جو اللہ کو یاد رکھتا ہے کبھی خود فراموشی کا شکار نہیں ہوتا بلکہ قدم قدم پر اپنی آخرت کو یاد کرتے ہوئے زندگی گزارتا نظر آتا ہے. ایک واقعہ میں عرض کروں تاکہ آپ سمجھ سکیں، تھوڑا سا مضمون سے اور قریب آ جائیں. جو اللہ کے ذکر میں لگے رہتے ہیں نا تو پھر ان کی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے کو کبھی نہیں بھولتے اور ہر کام کے انجام پر ان کی نظر ہوتی ہے. ایک بزرگ تھے، بحری جہاز میں سفر کر کے کہیں سے تشریف لائے. ایک تھیلی تھی ہاتھ میں کپڑے کی، باقی کے پاس بہت سارا سامان تھا لیکن ایک تھیلی ہاتھ میں تھی. امیگریشن میں پہنچے، آفیسر نے پوچھا کیا ہے کسٹم کے اندر، کہا بس یہ تھیلی. کہا جاؤ جاؤ، روانہ کر دیا. گئے، جا کر ایک جگہ کھڑے ہو گئے، رونے لگ گئے. ان کے پیچھے جن کے پاس سامان تھا وہ کسٹم میں کھڑے ہیں، کلیئر کروا رہے ہیں سب. ایک صاحب کا کلیئر ہوا، گیا، بولے حضرت آپ کتنے خوش نصیب ہیں، کچھ سوال جواب کچھ بھی نہیں. کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تھیلی نکل گیا. ہم تو اتنا لے کر کے آئے تو پھنس گئے بری طریقے سے. لیکن حضرت آپ رو کیوں رہے ہو جبکہ آپ کا کسٹم آسانی سے کلیئر ہو گیا، رو کیوں رہے ہو؟ تو دیکھو اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ کبھی اپنے کو نہیں بھولتا. کہتے رو اس لیے رہا ہوں کہ اگر قیامت میں میرا مولا بھی اسی طریقے سے کہہ دے کہ جا تیرے سے کیا پوچھوں، جا تو جنت میں چلا جا. بس یہ سوچ رہا ہوں کہ کاش ایسا ہو جائے. بس اسی تصور کی. یہ آدمی جب اللہ کو یاد رکھتا ہے تو سوچ اس کو اس طریقے کی ملتی ہے. لیکن اب تو کچھ بھی کرو دیکھا جائے گا، مولانا پیر صاحب میں لے جائیں گے چلتا. یہ سب کیا ہے؟ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ اگر اتنا ہی سستا جنت میں جانا ہوتا تو قرآن کبھی نہ کہتا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ آسان نہیں ہے جنت میں جانا. اگر اتنا سستے سستے جنت میں چلے جانے والی بات ہوتی تو پھر غوث پاک 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا نہ کرتے. اور پھر وہ صدیق اکبر جن کو جنت کی بشارت حضور نے دے دی، وہ کہتے ہیں کہ اگر قیامت میں مولا فرمائے کہ سب کو بخش دیا سوائے ایک کے تو ڈرتا ہوں کہ وہ ایک میں ہی نہ ہوں. یہ وہ کہہ رہے ہیں جن کے جنتی ہونے کی بشارت حضور نے عطا فرمائی، جن کے صحابی ہونے کا قرآن نے صحابیت کی سند عطا فرمائی. اور سب کا اس بات پر اتفاق ہے افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر کی ذات ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے تھے اللہ کی قدرت، اس کی طاقت، اس کے بارے میں. ہم کیوں سب یعنی بے خوف و خطر مسلمان کیوں گناہ کر رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کو بھول گیا اللہ کو. ایسا بھولا ہے کہ سمجھتا ہے کچھ بھی نہیں معاذ اللہ. تو میاں بیوی کی زندگی کے اندر اللہ کے ذکر کی بہت اہمیت ہے. آپ کو اچھی بیوی مل جائے الحمدللہ کہیے. ایمان کے سلسلے میں مدد کرنے لگے اللہ کا شکر ادا کیجئے. ذکر الہی سے غفلت کرتے ذکر الہی کی تاکید کیجئے. خود بھی اللہ کا ذکر کیجئے، اللہ کے رسول کا ذکر کیجئے، اور اپنے بیوی بچوں کو بھی اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا عادی بنائیے. قرآن اٹھا کر دیکھیے آپ، زبان کی لکنت کی دوری کی وجہ بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرنے کی کیا تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری. یہاں تک تو دعا ہو گئی. اے اللہ میرا سینہ کشادہ فرما دے، میری زبان جو ہے اس کی لکنت کو دور فرما دے، معاملے کو آسان فرما دے، میرے بھائی کو وزیر فرما دے. اب یہ ساری دعائیں زبان کی کمزوری کی دوری کی دعا ہو رہی ہے. اور کائے کے لیے یہ دعا؟ یہ زبان کی کمزوری دور ہو جائے اس کے لیے کیوں دعا کی جا رہی ہے؟ کام کی آسانی کی دعا کیوں کی جا رہی ہے؟ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ یہ صرف اس لیے مانگتا ہوں کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، یہ میں اس لیے تجھ سے میرے مولا مانگ رہا ہوں تاکہ تیری تسبیح بھی زیادہ کروں اور تیرا ذکر بھی زیادہ کروں. اس لیے مانگ رہے ہیں. اور یہ بات یاد رکھو، جس کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو اس کی بات بھی نہ مانی جائے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، مت مانو ایسوں کی بات جن کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے. منع فرما دیا گیا، مت اطاعت کرو ان کی.